ایک تو سیٹھ عابد کے حوالے سے جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا. دوسرا بھٹو صاحب نے یہ جملہ دیا وہ کتنا اس قوم کی فیور میں گیا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. دیکھیں جو انیشل دھماکہ کیا گیا تھا 74 میں انڈیا نے کیا تھا. ہاں ٹھیک ہے جی جی اس وقت ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں تھی اور اس وقت قوم کو ایک امید دلانے کی ضرورت تھی, ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت تھی. گھاس کھانے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو تیار کیا جانا تھا کہ سیکریفائسز کرنے کے لیے, کیونکہ اس قسم کے پروگرام میں بڑے پیسے لگتے ہیں اور اس ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی سے پیسے ہٹا کے اس طرف لگانے پڑتے ہیں تو سفر پوری قوم کرتی ہے. اور وہ ایک سیاسی آدمی طور پر اس نے وہ بیان دیا اور بہت اچھا بیان دیا. اس نے ایک ڈائریکشن دے دی اور قومی ریزالو, قومی انٹینشن اس نے ڈکلیئر کر دی اور اس کے بعد اس کو انہوں نے اپنے ایکشنز کے تھرو اس بات کو ثابت کر دیا. بھٹو صاحب کو کافی لوگوں نے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ابھی بھی, لیکن کوئی بھی شخصیت فار دیٹ میٹر ایون سیٹھ عابد کی جب بات آ جاتی ہے تو آپ ان کے پلسز اور مائنسز کو ایک طرف رکھیے, دونوں طرف, اور پھر دیکھ لیجئے کہ کون سی چیز زیادہ بھاری ہے. بھٹو صاحب کی اگر وہ جو ہے نا پلسز کو دیکھ لیجئے تو اس نے 95,000 قیدی ہمارے واپس لائے. اس نے 5,000 مربع میل علاقہ ہندوستان سے واپس کیا, جبکہ 67 کے بعد اسرائیل نے جو عربوں سے زمین چھینی آج تک اس کا 1 انچ انہوں نے واپس نہیں کیا ان کا, بلکہ پورا اسرائیل اور وہ ملا کے بھی 5,000 اسکوائر مائل نہیں بنتے. اس نے وہ کارروائی کی, اس نے ہمارے نیوکلیر پروگرام کی بنیاد ڈالی, اس نے ہمیں یہ متفقہ آئین اس نے ہمیں پرووائڈ کر لیا. یہ وہ معمولی چیزیں نہیں ہے جس کو 73 کے آئین کو آج تک کوئی ٹچ نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, ساتھ ہی اس کے مائنسز جب آ جاتے ہیں تو لوگ بے شمار باتیں وہ بھی بولتے ہیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ دوسرے لوگوں کے بھی پازیٹیو دیکھ لیجئے کہ ان کے پازیٹیو کتنے ہیں. اس کے بعد اس نے پھر گیلوز پہ بھی گیا, اس نے کمپرومائز نہیں کیا. اس کی بیٹی بھی وہاں پر اڑ گئی, اس کے بیٹے بھی غائب ہو گئے, اس کی بیگم بھی قسم خوشی کی حالت میں مر گیا. تو یہ تمام کی تمام کارروائی ہے. اس وجہ میں سمجھ نہیں آتی ہے کہ جس وقت ہم لوگ آ جاتے ہیں صرف مائنسز کو لے کے لوگوں کو جو ہے نا تباہ برباد کر لیتے ہیں. ابھی سیٹھ عابد ہمارے معاشرے میں اس کو ایک بطور ہے ایک ڈیو ریگارڈز, معافی چاہ کے میں بات کر رہا ہوں, اس کو ہمارے میڈیا میں ابھی تک جو کوریج ملی ہے اچھے شہرت والے آدمی کے طور پر نہیں ملی, لیکن اس کے احسانات ہیں, لیکن اس کے ملک کے اوپر احسانات ہیں, بہت احسانات ہیں. اس پروگرام کے اندر اس کے بڑے احسانات ہیں جس طریقے سے جنرل صاحب نے بات کی. تو یہ چیزیں ہیں وہ دیکھنے کے لیے. میں نے کہا کہ تاریخ جا کے جس وقت لکھی جائے گی, ابھی وہی بھٹو جو انیشلی کتنا کچھ کنڈم نہیں کیا گیا, اس کے ایون جب اس کو پھانسی دی گئی تو کوئی بندہ ہی باہر نہیں نکلا. سب نے پرابیبلی اس ٹائم پہ اس بات کو اپروو کر دیا, لیکن اس کی پارٹی اس کی وجہ سے آج تک وہ سروائیو کر رہی ہے. جنرل صاحب ایسا کیوں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہیروز کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ یعنی جنرل ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو تھے انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, لیکن KRL کے حوالے سے بہت سارے لوگ کھڑے ہو گیا کہ نہیں یہ تو ان کا کلیم تھا کہ یہ تو ہم نے کیا تھا, ہم نے بنایا. کیوں وائی کنٹروورشل کیوں کیا جاتا ہے؟ جو بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا, دیکھیں پالیٹکس ایک بہت عجیب قسم کی گیم ہے, اور خاص کر ہمارے ملک میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی جس وقت گورنمنٹ میں آتی ہے, دوسری پولیٹیکل پارٹی کی یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ اس کو اتنا ڈسکریڈٹ کر دو کہ عوام کے سامنے بالکل ننگا ہو جائے اور نیکسٹ ٹائم اس کو ووٹس نہ ملے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.